اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am your English teacher, Mr. Manzoor Shahzad, head of English department over there at Comprehensive Model High School Sargodha. پیارے بچوں، آج آپ یونٹ نمبر 4 کا بقیہ حصہ کرنے جا رہے ہیں اور کلاس آپ کی 10th ہے اور لیکچر نمبر آپ کا 7. یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد، اس کا بقیہ حصہ آج آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں. یونٹ نمبر 4 کا پیراگراف نمبر 5 تھا اینٹی بایوٹک، جراثیم کش، تھن پتلی، لیئر ٹیپ، آئنٹمنٹ مرہم، سرفیس سطح، موئسٹ تر گیلا، پروڈکٹ چیز، ہیل بھرنا، پروسیس عمل، سرٹن خاص، انگریڈینٹس اجزاء، مائل معمولی، ریش سوزش خراش، اپیئر ظاہر ہونا، کور ڈھانپنا، ہارمفل نقصان دہ، بیکٹیریا جراثیم، انف کافی، ان لائکلی امکان، ایکسپوجر کھلا چھوڑنا، ڈریسنگ پٹی، ڈرٹی گندا، الرجی بیزاری ہونا، ایڈہیسو چپکنے والی، اسٹیرائل جراثیم سے پاک، گاز جالی دار پٹی، باریک سوتی کپڑا، الاسٹک لچکدار، لوسلی نرم ہلکی سی، اویلیبل دستیاب، فارمیسی دواخانہ جہاں پر ادویات فروخت کی جاتی ہیں ملتی ہیں. واچ نگرانی کرنا، نوٹس دیکھنا، انکریزنگ بڑھتا ہوا، ڈرینیج بہاؤ، وام تپش حدت، سویلنگ سوجن، کٹ تھیلا، ایکسیسیبل قابل رسائی قابل پہنچ، ریکمینڈنگ تجویز کردہ، بیسک بنیادی، کانٹینٹ اشیاء، کلیئرلی واضح طور پر، اسٹکی چپکنے والی، پلسٹر شیپ شک، شور تسلی کر لینا، یقین کر لینا، انسٹیڈ آف کی بجائے، ریپ لپیٹنا. آج سے پہلے جب بھی ڈبلیو ہوگا، ڈبلیو کی جو وائس ہے وہ سائلنٹ ہوگی، جیسے رائٹنگ، WRITING رائٹنگ. ریپ لپیٹنا ریپر سے ہے، جیسے چیزوں کے ریپر ہوتے ہیں. اسٹرینج اترے ہوئے، جوائنٹس جو، سلیپ لٹکانا، جھولے دار پٹی کا نام ہے. ڈائریکٹری براہ راست سیدھا. اینٹی سیپٹک جراثیم سے پاک، سیفٹی پنس حفاظتی پنیں بکسوا بھی اس کو کہتے ہیں. ٹویزرز چمٹی اور سیزرز کینچی، یہ ایس لگایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے سنگولر جاتا ہے. گلوز دستانے، اسپیشلی خاص طور پر، فلوئڈز مایا رطوبتیں، سودنگ تسکین، سن برن دھوپ کی جلن، اسٹینگز دم، اسٹرینجر اجنبی. یہ تھے آپ کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز. یونٹ نمبر 4 اب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور پیراگراف نمبر آپ کا 5 تھا. آپ اپنی بک کا پیج نمبر 39 کھول لیں گے اور میں تقریباً ہر لیکچر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ کی بک جو ہے وہ خالی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کے میننگز نہیں ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوں. آپ یہ نہ ہو کہ دیکھ کر آپ ٹرانسلیشن کر لیں لیکن آپ کو یاد نہ ہو. دیکھیے گا ذرا پیراگراف نمبر 5. اپلائی این اینٹی بایوٹک، جراثیم کش دوا کا استعمال. پیج نمبر آپ کا 39 ہے. آفٹر یو کلین دا وونڈ، زخم کو صاف کرنے کے بعد، اپلائی a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. زخم کو صاف کرنے کے بعد زخم کی سطح کو تر رکھنے میں مدد دینے کے لیے ایک جراثیم کش کریم یا
مرہم کی ایک ہلکی تہ لگائیں. The products don't make the wound heal faster. اس لفظ کو wound نہیں پڑھنا, wound پڑھنا ہے, میں نے کل بھی آپ کو عرض کی تھی. The products don't make the wound heal faster. یہ اشیاء زخم کو تیزی سے نہیں بھرتی, but they can help your body's natural healing process work fast. لیکن یہ آپ کے جسم کے زخم بھرنے کے قدرتی عمل کو تیز کر سکتی ہیں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. بعض مراہم میں استعمال ہونے والے خاص اجزاء کچھ لوگوں میں معمولی سوزش کی وجہ بن سکتے ہیں. If a rash appears, اگر سوزش واضح ہو جائے, stop using the ointment. مرہم کو استعمال کرنا بند کر دیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6, cover the wound. زخم کو ڈھانپنا. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. Bandages, پٹیاں can help, مدد کر سکتی ہیں, keep the wound clean, زخم کو صاف رکھنے میں. پٹیاں زخم کو صاف رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں, and keep harmful bacteria out, اور نقصان دہ جراثیم کو دور رکھنے میں. پٹیاں زخم کو صاف کرنے اور نقصان دہ جراثیم کو دور رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں. After the wound has healed enough to make infection likely, جب زخم کافی حد تک بھر جائے اور جراثیم زدگی کا امکان باقی نہ رہے, exposure to the air, زخم کو ہوا میں کھلا چھوڑ دینے سے will speed wound healing, زخم تیزی سے بھر جائے گا. نیکسٹ پیراگراف, change the dressing, پٹی کو تبدیل کرنا. change the dressing at least daily, کم از کم پٹی کو روزانہ تبدیل کریں, اور whenever it becomes wet or dirty, یا جب کبھی یہ گیلی یا گندی ہو جائے. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, اگر آپ کو بیزاری ہوتی ہے زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہونے والے چپکنے والے مواد سے, switch to adhesive free dressing, تو بغیر چپکنے والے مواد والی پٹیاں استعمال کریں. اور sterile gauze held in place, یا جراثیم سے پاک باریک پٹی رکھیں in place, زخم کی جگہ پر, with paper tape, چپکانے والی ٹیپ کے ساتھ. gauze roll are a loosely applied elastic bandages. Okay, gauze roll means جراثیم سے پاک پٹیاں, اور loosely applied, یا ہلکی استعمال ہونے والی elastic bandage, لچکدار پٹی استعمال کریں. These supplies generally are available at pharmacies. یہ اشیاء عام طور پر دواخانوں پر دستیاب ہوتی ہیں. نیکسٹ, watch for signs of infection, جراثیم زدگی کی علامات کی نگرانی کریں. See your doctor if the wound is not healing, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر زخم نہ بھر رہا ہو. Are you notice any redness, یا آپ کو کوئی سرخی نظر آئے, increasing pain, بڑھتا ہوا درد, drainage, پیپ کا رسنا, وام, تپش, اور swelling یا سوجن. اگر زخم, if the wound is not healing, اگر زخم نہ بھر رہا ہو یا آپ کو کوئی سرخی نظر آئے, درد بڑھ جائے, پیپ رسنے لگے, تپش یا سوجن ہو, تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. فرسٹ ایڈ کٹ, ابتدائی طبی امداد کا تھیلا. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended contents. ہر دفتر, فیکٹری, گھر اور اسکول میں
درج ذیل تجویز کردہ بنیادی اشیاء کا صندوق قابل رسائی ہونا چاہیے. نمبر 1 وہ چیزیں کیا کیا ہیں. نمبر 1 فرسٹ ایڈ بک ابتدائی طبی امداد کی کتاب clearly explains how to handle the basic problems واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ بنیادی مسائل سے کیسے نمٹنا ہے. اب آپ پیج نمبر 40 پر تشریف لے آئیں. بینڈ ایڈز امدادی پٹیاں جنہیں آپ پلاسٹرز یعنی پلستر بھی کہتے ہیں. بینڈ ایڈز اور اسٹکنگ پلاسٹرز امدادی پٹیاں یا چپکنے والے پلستر آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈز چھوٹے زخموں کی مرہم کے لیے اچھے ہوتے ہیں. دے کم in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. وہ تمام اشکال اور ناپ میں انگلیوں ٹانگوں یا جہاں کہیں آپ کو زخم لگ جائے آتے ہیں. Make sure the band aid is big enough to cover the wound. اس بات کو یقینی بنا لیں کہ امدادی پٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ کور کو ڈھانپ لے گی. If not, you should use a dressing instead. اگر ایسا نہ ہو تو اس کی بجائے آپ کو پٹی استعمال کرنی چاہیے. نمبر 3 elastic bandages لچکدار پٹیاں. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. لچکدار پٹیاں اچھی ہوتی ہیں اترے ہوئے جوڑوں کو لپیٹنے کے لیے یا ٹوٹے ہوئے بازو کی صورت میں جھولے دار پٹی کے لیے. جیسے باز ٹوٹ جائے تو یہ جھولے دار پٹی ہم یہاں گلے میں یوں لٹکاتے ہیں. دیٹ از کالڈ سلنگ. نمبر 4 گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ. جراثیم کش کپڑا یا باریک کپڑا باریک پٹی اینڈ ایڈہیسو ٹیپ اور چپکانے والی ٹیپ. باریک پٹی اور چپکانے والی ٹیپ. گاز پیڈز اور رولز اور کلوتھ پیڈز باریک پٹیاں گدیاں ہوتی ہیں اور رولز یا لپیٹنے والے کپڑے کی گدیاں ہوتی ہیں. That are placed directly on a wound جو براہ راست زخم پر رکھی جاتی ہیں to protect حفاظت کرنے کے لیے and control bleeding اور خون کے بہاؤ پر قابو پانے کے لیے for larger cuts and scrapes بڑے زخموں اور خراشوں کے لیے. You will need adhesive tape to keep the gauze in place. زخم کی جگہ پر باریک پٹی کو رکھنے کے لیے آپ کو چپکانے والی ٹیپ کی ضرورت ہوگی. ان این ایمرجنسی ہنگامی حالت میں a clean cloth ایک صاف کپڑا, ہینڈ ٹاول دستی تولیہ, کلین ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ can be used to cover the wound زخم کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ہنگامی صورتحال میں ایک صاف کپڑا دستی تولیہ صاف ٹی شرٹ زخم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. نمبر 5 اینٹی سیپٹک وائپس الکوہل سویپس الکوہل میں ترکیے ہوئے جراثیم کش صافیاں. اینڈ کاٹن وول اور نرم روئی. کاٹن وول نرم روئی جسے آپ کچی روئی بھی کہتے ہیں. نمبر 6 سیفٹی پنس اینڈ ٹویزرز حفاظتی پنیں اور چمٹیاں. نمبر 7 scissors کینچی. A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. ٹیپ اور باریک پٹی کو کاٹنے کے لیے ایک کینچی کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 8 لیٹکس گلوز ربڑ کے دستانے. لیٹکس گلوز اور always a good idea. ربڑ کے دستانے ہمیشہ ایک اچھا خیال ہوتا ہے especially if you are dealing with body fluids from a stranger. خاص طور پر جب آپ کسی اجنبی کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کا علاج کر رہے ہوں. نمبر 9 کیلیمائن لوشن. یہ لوشن کا نام ہے کیلیمائن لوشن. کیلیمائن لوشن is used
for soothing sunburns and stings. सूरज की तपिश और डंग से सुकून पाने के लिए कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 10, क्लिनिकल थर्मामीटर, तिब्बी हरारत पैमा, आमतौर पर टेम्परेचर बुखार वगैरह चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 11, एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द दाफे गोलियां. दर्द दाफे गोलियां ये जो दर्द को खत्म करने वाली गोलियां, सच एज एस्पायरिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्पायरिन और पैरासीटामोल. ये उस थैले में मौजूद होनी चाहिए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के थैले में ये तमाम अशिया मौजूद होनी चाहिए. ये लेसन लिटिल बिट डिफिकल्ट था, मीन्स थोड़ा सा मुश्किल था, और एक तालिब इल्म को इसको आसान नहीं लेना चाहिए. एंड दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट from the examination point of view also. You people will have to pay full attention toward this lesson. You will have to work seriously hard. A lot of vocabulary is over there in that lesson. और ये इन फ्यूचर आपको स्पोकन इंग्लिश में, आपको राइटिंग में, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगी. और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 में जो आपकी नज़्म है, पोएम है, उसके साथ आपको फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपने टीचर मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो. अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अल्लाह हाफ़िज़.